ليش اليوم فرحان؟ عائشة في النار. آپ سب کے سامنے آج ایک ایسا ڈاکومنٹری پیش کیا جائے گا جو شاید آپ کی آنکھیں کھول دے. پہلے میں بتا دوں کہ یہ کوئی پروپیگنڈا یا نفرت کا کام نہیں ہے. ایک کریٹیکل ایگزامینیشن ہے اس شیعہ مذہب کا جو قرآن و سنت سے سیدھا ٹکراتی ہیں. ہم کسی سے لڑنے یا اپنی پرسنل دشمنی نکالنے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہم یہاں عقیدوں کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ جب کوئی چیز عقیدہ کے خلاف ہو تو اس کو کویشچن کرنا ہر ایک مسلمان کا حق بنتا ہے. دنیا بھر میں ایران سے لے کر عراق تک، انڈیا سے لے کے پاکستان تک ہر سال محرم کے مہینے میں یہ نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں. خون خرابہ، چیخ پکار، بچوں کے سر کاٹنا، زنجیر مارنا، اور اسے کہتے ہیں عبادت. لیکن ہمارا سوال یہی ہے، کیا یہ عبادت قرآن میں لکھی ہے؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کرنے کا حکم دیا؟ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد سر کاٹنا؟ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم لوگ ماتم منانا، زنجیر مارنا؟ جواب آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے. چلیے شروع کرتے ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کہ اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے سوا جو چاہے معاف کر دے. یہ اللہ کا فرمان ہے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے، کبھی معاف نہیں ہوگا. اب ذرا اس فوٹیج کو دیکھیے کہ شیعہ دنیا میں کیا ہوتا ہے. اصل میں دوستو، یہ لوگ اپنی مصیبت میں، اپنی تکلیف میں، اپنی بیماری میں اللہ کو نہیں بلکہ علی کو، فاطمہ کو، حسین کو پکارتے ہیں. اب ذرا دیکھیے کہ قرآن کیا کہتا ہے. قرآن میں تو یہ کہا گیا وقال ربکم، کہ تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہیں دوں گا، میں تمہیں عطا کروں گا. یہاں تو اللہ نے کسی کا نام نہیں لیا کہ علی کو پکارو، فاطمہ کو پکارو، حسین کو پکارو. تو پھر تم لوگ کیوں پکارتے ہو؟ ان کے پکارنے کا ریزن ابھی آپ کو پتہ چلے گا. ذرا یہ فوٹیج دیکھیے. هذا التوحيد اذا ما تقول يا فاطمه اغيثيني ما عندك توحيد ولا تعرف معنى التوحيد. اس فوٹیج میں تو ان کے اسکالرز یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص یا فاطمہ اغیثینی نہیں کہتا وہ تو توحید کو جانتا ہی نہیں ہے. یہی نہیں، ابھی دوسرا فوٹیج دیکھیے. أقول يا علي عندما أقول يا حسين، عندما أقول يا زهراء، هذه ذروة التوحيد، سنام التوحيد، جوہر التوحید. اس فوٹیج میں ان کے اسکالرز کہہ رہے ہیں کہ یا فاطمہ اغیثینی یہ سب سے پیورسٹ فارم ہے توحید کا. کیا آپ کو بھی لگتا ہے توحید ہے؟ یا یہ وہ چیز ہے جس کے خلاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی جہاد کی؟ دراصل مشرکین مکہ اور ان شیعہ حضرات کے درمیان زیادہ کچھ فرق نہیں ہے. مشرکین مکہ کہتے تھے یا لات یا عزا مدد، اور یہ لوگ کہتے ہیں یا علی یا حسین یا فاطمہ مدد. وہ لوگ بت کو وسیلہ بناتے تھے اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے. یہ لوگ علی، حسین اور فاطمہ کو وسیلہ بناتے ہیں. قرآن تب بھی اس چیز کو روکتا تھا اور اب بھی اس چیز کو روکتا. فرق صرف نام کا ہے. وہ لوگ مشرکین مکہ تھے، یہ لوگ شیعہ حضرات ہیں. ان کا اسٹرکچر بھی وہی ہے اور میکانزم بھی وہی ہے. شیعہ حضرات کا وہ ایک عقیدہ جس کے بارے اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے. ان الائمہ الاثنا عشر صلوات اللہ علیہم افضل من جمیع الانبیاء افضل. اس ویڈیو میں ان کے اسکالر کہتا ہے کہ ہمارا امام تمام انبیاء سے افضل ہے. تو پھر قرآن نے یہ کیوں کہا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تمام انبیاء کو، تمام انسانوں پر فضیلت بخشی ہے؟ کیوں کہا؟ شیعہ حضرات کا عقیدہ یہیں پر نہیں رکتا ہے. ابھی اور ایک ویڈیو دیکھیے. لولاك لما خلقت الافلاك. If it wasn't for you Muhammad, I would never have created the universe. ولولا علي لما خلقتك. And if it wasn't for Ali, I would not have created Muhammad. ولولا فاطمة لما خلقتكما. And if it wasn't for Fatima, I would not have created the both of you. Understand this concept here. فاطمة سيدة نساء العالم. اس ویڈیو میں ان کا اسکالر تو یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا. نعوذ باللہ. یہ صرف غلط نہیں ہے، یہ قرآن کی سیدھی توہین ہے. ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہم ان لوگوں کی عزت نہیں کرتے. ہم لوگ بھی عزت کرتے ہیں، لیکن یہ غلو کہاں سے آیا؟ دیکھیے یہ بچے ہیں، دودھ پیتے بچے. ان کے سر پہ بلیڈ سے کاٹا گیا جس کی وجہ سے پورا کپڑا خون سے رنگا ہوا ہے. اور یہ سب کس کے نام پہ ہو رہا ہے؟
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ ہو رہا ہے۔ میں شیعہ حضرات سے ایک پرسنل کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ میرے لیے بچوں کا خون بہانا؟ کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا۔ آپ صحیح بخاری کتاب الجنائز اٹھا کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخ پکار، ماتم، کپڑے پھاڑنا ان سب سے منع کیا ہے، اس کو حرام کہا ہے۔ لیکن شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو عبادت ہے، یہ تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے محبت ہے۔ زمانہ ٹیکنالوجی کا ہے، اور شیعہ حضرات نے سب سے پہلے یہ ضرورت محسوس کی کہ چلو شرک کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں۔ فزیکلی تو سب جاتے ہیں قبر پہ، لیکن ہم جو ہے کال کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابو الفضل عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منتیں مانگیں گے۔ ذرا اس ویڈیو کو دیکھیے، آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ خادم انا خادم دعاء اريد احلفش بالعباس كل من اس ویڈیو میں ایل ای ڈی کال پر کہتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، اور کال ریسیور اسے کہتا ہے کہ میں قبر پہ آ گیا ہوں، آپ جو چاہیں مانگے۔ تو دیکھا دوستو، شرک اب ماڈرنائز ہو گیا ہے، پیکیجنگ بدل گئی ہے لیکن پروڈکٹ وہی ہے۔ شرک تو شرک ہے، ان لوگوں نے تو رمضان کو بھی نہیں چھوڑا۔ ارے رمضان تو اسلام کا سب سے مقدس مہینہ تھا، کم سے کم اس کو تو چھوڑ دیتے۔ لیکن نہیں، کچھ شیعہ اسکالرز نے تو باقاعدہ ٹرک بتائی ہے کہ رمضان کے روزے سے کیسے بچا جا سکے، اور قرآن کی آیت میں انہوں نے لوپ ہول نکالا۔ ذرا اس ویڈیو کو دیکھیے، آپ کو پورا کھیل سمجھ میں آ جائے گا۔ الصيام مهم ولكن ممكن للإنسان أن يتخلص منه، صحيح ولا؟ اس ویڈیو میں شیعہ اسکالرز یہ کہتا ہے کہ رمضان کے روزے سے کیسے بچا جائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ رب العالمین کہتا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ آخَرٍ۔ اس شیعہ اسکالر نے او علی سفر سے لوپ ہول کریٹ کیا اور کہا کہ اگر آپ کو روزہ رکھنے میں پریشانی ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ سفر میں نکل جائیے، 60-65 کلومیٹر سفر کیجئے، آپ سفر کے حکم میں آ جائیں گے، آپ روزہ توڑ دیجئے، بعد میں روزہ رکھ لیجئے گا۔ اب میں کیا بولوں ان شیعہ حضرات کو، سر پیٹ کے مر جانے کا دل کرتا ہے۔ جب روزے کی بات چل ہی رہی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں حج کے بارے ان کا کیا عقیدہ ہے، اور ان کے اس عقیدے کو بہتر سے بہتر سمجھنے کے لیے میں نے ایک ویڈیو اٹیچ کی ہے، ذرا اس ویڈیو کو دیکھیے۔ الله عز وجل يزوره في كل ليلة جمعة۔ اس ویڈیو کے مطابق شیعہ اسکالر کا کہنا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش سے ہر ہفتے اترتا ہے اور حضرت امام حسین کی قبر کی زیارت کرتا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ کفر ہے، سیدھا صاف واضح کفر۔ حج کے بارے ان کا ایک اور خطرناک عقیدہ دیکھیے۔ The ziyarah of Imam al-Hussein in terms of its spiritual potential is 10 times greater than that of Hajj. اس ویڈیو میں شیعہ اسکالر کا کہنا ہے کہ آپ 20 حج کر کے جو ثواب کما سکتے ہیں، اس سے زیادہ ثواب آپ کو حضرت امام حسین کی ایک زیارت میں ملے گی۔ ان کی باتیں سن کر بس ایک ہی ریئیکشن آتا ہے، بس کرو۔ ایک اور حقیقت جو بہت درد دیتی ہے وہ یہ کہ شیعہ مجالس میں پبلکلی، اوپنلی، پراؤڈلی صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، سب کو گالیاں دی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ برا اس ٹائم لگتا ہے جب کوئی کہتا ہے کہ گالی دینا ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ عبادت ہے۔ ذرا ان فوٹیج کو دیکھیے، آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ ليش اليوم فرحان؟ عائشة في النار، 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 عائشة في النار۔ اور حد تو تب ہو جاتی ہے جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زانیہ کہہ کر جہنمی کہتے ہیں، جن کے بارے اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں آیت نمبر 11 سے 20 تک پاکیزگی بیان کی۔ ان کے بارے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ زانیہ ہیں۔ ایٹ دا اینڈ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ڈاکیومنٹری کسی انسان، کسی قوم، کسی ملک کے خلاف نہیں تھی، یہ اس عقیدے کے خلاف تھی جو قرآن و سنت سے سیدھا ٹکراتی ہے۔ ہم نے آج دیکھا شیعہ مذہب میں کس طریقے سے غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، امام کو انبیاء سے افضل بنایا جاتا ہے، کن فیکن اللہ کا حق علی کو دیا جاتا ہے، بچوں کا خون محرم میں بہایا جاتا ہے، حج کو کربلا کی زیارت سے کم سمجھی جاتی ہے، صحابہ اور ام المؤمنین کو گالیاں دی جاتی ہے، اور اللہ کے بارے کہا جاتا ہے کہ وہ قبر کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ سب ان کی اپنی کتابوں، ان کی اپنی ویڈیوز اور ان کے اپنے اسکالرز کے منہ سے ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہر شیعہ یہ کرتا ہے، کچھ ایسے شیعہ حضرات بھی ہو سکتے ہیں جن کو ان سب چیزوں کے بارے کچھ بھی نہیں پتا۔ میرا فائنل میسج ان لوگوں کے لیے یہ ہے جو اسلام کو ایز اے ریلیجن فالو کرتے ہیں کہ آپ کوئی بھی چیز ماننے سے پہلے یہ سوال کریں کہ کیا اس کام کو اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا، کیا اس کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کیا اس کام کو سلف صالحین نے کیا، اگر انہوں نے کیا
تو کانگریچولیشن، بہت اچھی بات ہے، آپ اس کام کو کیجیے۔ اگر آپ شیعہ حضرات کی تاریخ پر ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو چاہتے ہیں تو کامنٹ کرنا نہ بھولیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ شیعہ حضرات کے عقیدے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔